بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ظہور ہے جی، اور میرا تعلق ضلع بھمبر کے ایک گاؤں خیروال سے ہے، اور پاکستان میں میرا تعلق تحصیل گجر خان سے ہے۔ میں بسلسلہ روزگار برطانیہ میں ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں، اور میرے بچے گجر خان میں رہتے ہیں۔ تو میں کوئی اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں، اور نہ میں نے کبھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی ہے، لیکن جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پچھلے چند دنوں سے سوشل میڈیا پہ میرے بیٹے کے انتقال کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ میرا وہ بیٹا کوئی طبی موت نہیں مرا۔ میرا بیٹا جس کا نام اویس تھا، اس کی عمر لگ بھگ 22 سال تھی۔ تو اسے کچھ عرصہ سے اس کی بیک میں پرابلم تھی، تو ہم نے سی ایم ایچ اور ایم ایچ سے اس کو چیک اپ کروایا تھا اس کا۔ تو ڈاکٹرز نے سجیسٹ کیا تھا کہ آپ اس کی ایک چھوٹی سی اسپائن سرجری ہوگی۔ تو کچھ دن قبل میرے کزنز اس کو لے کے قائد اعظم انٹرنیشنل میں گئے، جو گولڑا مور راولپنڈی میں ہے۔ تو وہاں جب اس کا چیک اپ کروایا گیا تو انہوں نے پہلے 2-3 دن رکھا اس کو ادھر، اور پھر کہا کہ ہم اس کا ایک آپریشن کریں گے اور آپ فلاں دن آ جائیں۔ تو میرے کزن، میرے بھائی اس کو لے کے چلے گئے۔ وہ ٹھیک ٹھاک گھر سے چل کے گیا، اپنے پاؤں پہ چل کے گیا ہے، اور جب اس کو آپریشن تھیٹر میں لے گئے تو تقریباً 4 گھنٹے بعد اس کو آ کے باہر ڈاکٹر نے بتایا کہ مبارک ہو جی، آپ کا آپریشن، آپ کے مریض کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے۔ تو ہم سب خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، بلکہ میں اس ٹائم برطانیہ میں تھا، تو مجھے بھی فون پہ اطلاع دی گئی کہ آپ کے بیٹے کا آپریشن کامیاب ہو گیا۔ میں بھی بہت خوش ہوا، کیونکہ پردیس میں آدمی کو جب چھوٹی سی خوشی کی خبر ملتی ہے تو اس کا کوئی خوشی سے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ تو ابھی میں ان خوشی کے خیالوں میں گم تھا کہ مجھے پھر فون کیا کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وہ آپریشن میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، تو ہم اس کو وینٹیلیٹر پہ لگا رہے ہیں۔ یہ بات سن کے تو مجھے کھٹکا لگ گیا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ ہوا یوں کہ انہوں نے اس کا بیک کا آپریشن، جو ماہرین بتاتے ہیں کہ وہ بیک سائڈ سے بھی ہو سکتا ہے، فرنٹ سائڈ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے اس کو ادھر دل کی طرف سے اس کو انہوں نے یہاں سے آپریٹ کرنے کی کوشش کی، اور اس کی جو دل کی جو مین جو بلڈ والی نالی تھی، وین تھی، وہ کاٹ دی۔ تو انہوں نے کاٹ کے اس کو جوڑنے کی زحمت نہیں کی، بلکہ اس کی ساری بلیڈنگ ہو گئی۔ تو انہوں نے اس کو وینٹیلیٹر پہ لگا دیا۔ جب وینٹیلیٹر پہ اس کو 3-4 دن لگا کے رکھا تو وہ اپنا پیسے بناتے رہے، اور انہوں نے ہمیں کوئی صحیح بار ہمیں کوئی خبر نہیں دی۔ یہ کہتے تھے جی رات کو 2 بجے ہوش میں آیا تھا، ہم نے اس کو پھر بے ہوش کر دیا۔ تو ہم مطمئن تھے چلو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن 55 آورز رکھنے کے بعد انہوں نے اپنا بل جو میرے خیال میں لگ بھگ 17 لاکھ بنایا،
کہتے ہیں جی یہ جو آپ کے وہ جو میرے خیال میں 5-10 ہزار رہتے تھے تو یہ بل جلدی جلدی پے کریں. تو ہم نے میرے کزن نے کہا کہ ہم ادھر ہی ہیں, ہم بل آپ کا دے دیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں, آپ کا مریض جو ہے وہ ایکسپائر ہو گیا. تو یہ چیخنے چلانے لگے. انہوں نے اس کو وینٹیلیٹر سے اتار کے اس کو انہوں نے اسٹریچر پہ رکھ دیا. تو یہ جو ساتھ اتنی دیر میں ہمارے کافی جو جاننے والے نا وہ ادھر آ گئے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی سانسیں چل رہی ہیں. تو انہوں نے ڈاکٹرز کو بولا کہ اس کی سانسیں تو چل رہی ہیں. تو ڈاکٹر نے کہا نہیں جی, یہ جو ہم نے اس کو وینٹیلیٹر پہ آکسیجن دی تھی, یہ آکسیجن جیسے غبارے سے ہوا نکلتی ہے, یہ تھوڑی دیر تک نکل جائے گی, 5 منٹ میں, 10 منٹ میں. تو میرے جو کزنز ہیں انہوں نے تقریباً 4 گھنٹے انتظار کیا وہاں, لیکن 4 گھنٹے بعد میرا بیٹا جو ہے وہ نارمل سانسیں لینے لگا. تو پھر انہوں نے اپنا جرم چھپانے کے لیے انہوں نے کہا جی نہیں بس ہم کچھ نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے بجائے 5-10 منٹ بتانے کے کہنے لگے جی یہ کچھ اور گھنٹے لگ سکتے ہیں, لیکن یہ ایکسپائر ہے. انہوں نے اس کو جو ادھر سٹیچز لگائے تھے وہ ہم نے دیکھے ہیں. جب میں نے اس کو غسل دیا ہے اس پہ سٹیچز وہ لگے ہوئے تھے جو پوسٹ مارٹم کے بعد لگتے ہیں, جس سے مجھے یہ بھی خدشہ ہے کہ انہوں نے اس کا کوئی آرگن بھی نکال لیا ہوگا. اور بعد میں انہوں نے ایک کمپلیکس کے ڈاکٹر سے مل کے, ساجد بٹی جو نیورو سرجن ہے کمپلیکس میں, اس سے مل کے انہوں نے وہاں یہ اس کے لیے ایک بیڈ کا انتظام بھی کیا اور اس کو ادھر ریفر کر دیا. اور کمپلیکس میں بھی جا کے جو پمز ہاسپٹل ہے وہاں بھی جا کے ڈاکٹرز نے ہم کو یہ قطعاً محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ اس کی جو باڈی پہ ہیں وہ تو پوسٹ مارٹم کے سٹیچز لگے ہوئے ہیں, جو اسٹیل کے جو بڑے بڑے اسٹیپلر ہوتے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اس کے پورے جسم میں سائڈ پہ. اور اس کی جو اس کی یورین کے لیے جو انہوں نے وہ کنولا پاس کیا تھا وہ بھی پراپر وے سے نہیں تھا. وہ بھی جب بعد میں نے غسل دیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بھی سائڈ سے پیٹ سے لگا ہوا تھا. تو وہاں نیورو سرجن جب آتے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو دوسری سرجری میں, یہاں تو نیورو میں اس کا علاج نہیں ہو سکتا, اس کے لیے جو کوئی اسپائن سرجری کرنے والا کوئی اسپیشلسٹ ہے اس وارڈ میں لے جاؤ. ان کے پاس ہم جب جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ نیورو کے پاس جاؤ, اس کا پہلے اس کا ہم ہوش آنے کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن اسی تگ و دو میں ہمیں کسی نے کوئی توجہ نہیں دی. صرف جو ڈرپس 2-3 لگا کے, سمجھو وہ آدھا تو مرا ہوا تھا بیچارہ, تو یہ اسی پہ ڈرپس لگاتے رہے اور ہم سے انتہائی بدتمیزی میں بات کرتے رہے. اور ایون کہ جب میرا بیٹا فوت ہوا جمعرات والے دن, تو 11:45 پہ وہ فوت ہوا ہے, تو 11:42 پہ جو ڈاکٹر راؤنڈ کرتا ہے وہ بڑا ڈاکٹر ساجد بٹی, وہ مجھے آ کے کہنے لگا کہ آپ اس کے باپ ہو. میں نے کہا جی. تو بولتا ہے کیا کرنا ہے اس کا. تو میں نے کہا سر آپ ڈاکٹر ہیں, علاج تو آپ نے کرنا ہے. تو مجھے کہتا ہے کہ ہم نے تو 1 ہفتہ پہلے بتا دیا تھا کہ اس کا کچھ نہیں بنے گا. تو اتنی دیر میں وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. تو ظاہر ہے ہم پریشانی میں تھے. یہ وہی سمجھتے ہیں کہ جن پہ کلیجے پہ لگی ہو یا جیسی مجھے لگی ہے. تو ہم نے جلدی ظاہر ہے دوست رشتہ دار جو جن کو اطلاع ملی تھی وہ گھر آنا شروع ہو گئے. تو ہم نے بغیر کسی اور ایکشن کے, ہمیں اتنا ہوش ہی نہیں تھا, تو ہم نے اس کو غسل وغیرہ دے کے ہم نے اس کو دفنا دیا. لیکن دوران غسل میں نے اس کے جسم پہ دیکھا کہ اس کے جسم کے ساتھ بہت ہی ظلم کیا ہوا تھا. اس کی دائیں ٹانگ کے نیچے جو ایڑی ہے اس پہ بھی بری طرح کی چوٹیں لگی ہوئی تھی. اس کے کونیوں میں اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. اس کے فوت ہونے سے 1 رات پہلے ہم نے اس کا ٹیسٹ کروایا تھا, جس میں وہ رپورٹس میرے پاس ہی ہیں ساری. تو انہوں نے
اس ٹیسٹ میں یہ تھا کہ اس کی ریبز بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، اس کی جو کڈنی ہے وہ بھی افیکٹڈ ہے۔ تو اب میں حکام بالا سے یہ التماس ہی کر سکتے ہیں، اور ہمارا کوئی زور نہیں چلتا کسی پہ۔ مجبور آدمی کا میرے خیال میں اس پاکستان میں کوئی مجبور کو مار ہی جانا چاہیے۔ ہم کس کے آگے فریاد کریں؟ کوئی سننے والا ہی نہیں ہے، اور نہ حکام بالا تک ہماری آواز کسی نہ کسی ذریعے سے مجھے لگتا ہے کہ نہیں پہنچے گی۔ لیکن جو میری آواز سنے، خدا را جو بھی آپ کا کوئی پیارا بیمار ہو اس کو ان بڑے ہاسپٹل میں نہ لے کے جائیں۔ یہ کسائی بیٹھے ہوئے اندر، یہ انسان نہیں ہے بالکل۔ یہ بس آپ کو لولی پاپ دیں گے کہ آپ چوستے رہیں، اور بعد میں آپ کا پیارا اس کو مار کے آپ کے سامنے آ کے پھینکیں گے۔ اور یہ ظلم کی بات یہ ہے کہ ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ 22 تاریخ کو جاری ہوتا ہے قائد اعظم انٹرنیشنل سے، تو دوسرا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے 29 تاریخ کو پمز ہاسپٹل سے۔ تو اس پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اگر آپ صاحب میری آواز بنیں کہ میرا اویس تو چلا گیا دنیا سے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی اور کا اویس اس سے جدا نہ ہو۔ تو خدا کے لیے جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ سب کی اولادوں کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔